الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ تقدیر الہی کی نوشتیں بھی وہی ہیں، اللہ بھی وہی ہے اور فرشتے بھی وہی ہیں، چل سکتے ہیں تیری امداد کو ملائکہ اب بھی، گر ذات الہی سے تیرے رشتے بھی وہی ہیں۔ ہمارا آج کا عنوان وہی جس پہ ہم کافی دن سے غور و فکر کر رہے ہیں کہ مسلم لڑکیاں بنا ماں باپ کی اجازت کے یا ماں باپ کی مرضی کے خلاف جا کر جو غیر مسلموں سے یا مسلموں سے بھی شادیاں کرتی ہیں، وہ ایسی بات ہے اپنے ماں باپ کی عزت کو پامال کرتی ہیں۔ اس تعداد میں لگاتار اضافہ ہو رہا ہے اور پچھلے کئی جمعہ سے ہم اس پہ غور و فکر کر رہے ہیں کہ اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں، اور اسی غور و فکر میں ہم نے بہت سارے مسئلوں پہ غور کیا۔ جیسے ہم نے یہ دیکھا کہ ایک وجہ ہے مہنگی شادیاں، ایک وجہ ہے ماں باپ کا بچوں کو دینی تعلیم کی طرف، دین کے بارے میں نہ بتا پانا، عذاب قبر کا ذکر نہ کرنا، گھر میں حشر کے میدان کا ذکر نہ کرنا، قیامت کا ذکر نہ کرنا۔ بہت سے ماں باپ کو خود ہی کلیئر نہیں ہے کہ قیامت ہوگی یا حساب کتاب ہوگا، کلیئر ہے تو ان کے پاس فرصت نہیں ہے، بات نہیں کرتے۔ اسی میں ایک وجہ یہ بھی سمجھ میں آئی، معلوم ہوئی کہ اسلام کے خلاف سازشیں بھی ہو رہی ہیں۔ بہت سے لوگ، بہت سی تنظیمیں، بہت سے لوگ اس کام پہ لگے ہوئے ہیں خالی، جو صرف مسلم بچیوں کو بہکانے کی سازشوں میں ملوث ہیں۔ تو اب آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ مسلم بچیوں کو وہ کس طرح بہکاتے ہیں اور ان کے بہکانے سے ہم اپنی بچیوں کو کیسے بچائیں، سمجھائیں اور کس طرح ان سے نپٹا جائے۔ آج کا موضوع یہ ہے۔ تو اس موضوع پہ غور و فکر کرتے کرتے جب ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ آخر دیکھیے ابھی بھی کتنے بھی حالات خراب ہیں، مشکل سے 5 یا 10% بچیاں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے ماں باپ کی مرضی کے خلاف شادی کرتی ہیں۔ 90% بچیاں ابھی بھی اپنے ماں باپ کی مرضی سے ہی شادیاں کرتی ہیں۔ لیکن کسی بھی بیماری کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔ جو آگ آج دوسرے کی دہلیز پہنچی ہے وہ کل ہمارے بھی پہنچ سکتی ہے۔ تو اس لیے یہ مان کے چلنا چاہیے کہ اگر 5% بھی ہے، 10% بھی ہے تو وہ خرابی ہے اور وہ کل پوری آگ ہم سب کو لپیٹ میں لے لے گی۔ تو اس لیے ہم نے غور و فکر یہ کیا کہ یہ آخر بچیاں کس طرح کی بچیاں ہوتی ہیں جو بچیاں اتنے بڑے فیصلے کر لیتی ہیں کہ اپنے ماں باپ کی مرضی کے خلاف جا کے وہ اس طرح کی شادیاں کر لیتی ہیں۔ لوگ مرد ہو کے لوگ اتنے بڑے فیصلے نہیں کر پاتے، وہ لڑکیاں ہو کے اتنے بڑے فیصلے کر لیتی ہیں۔ تو ہم نے یہ پایا کہ اس میں 6 قسمیں ہیں لڑکیوں کی۔ ایک تو وہ جو سیدھی سادھی ہوتی ہیں اور انہیں بہکا لیا جاتا ہے۔ ایک لڑکیاں وہ ہوتی تو بنتی تو بڑی اسمارٹ ہیں، چالاک سمجھتی ہیں اپنے آپ کو، لیکن وہ پھر بھی کسی نہ کسی طرح ان کے جال میں پھنس جاتی ہیں۔ اور ایک لڑکیاں وہ ہوتی ہیں جو حالات کی ماری ہوئی ہوتی ہیں، غربت ہے، کچھ اور مسئلہ ہے، ان کا باپ شرابی ہے، باپ نے شراب پی کے گھر میں ظلم زیادتی کری ہے، تو وہ لڑکیاں زیادہ گھر سے باغی رہتی ہیں، ماں باپ کی زیادہ سنتی سناتی نہیں ہیں۔ ایک وہ لڑکیاں ہوتی ہیں جو طلاق شدہ ہیں یا بیوائیں ہیں، اگر مسلم سماج انہیں زیادہ نہیں اہمیت دیتا ہے یا نہیں سمجھتا تو ان کا رجحان بھی کسی کی طرف ہو جاتا ہے۔ اور ایک وہ لڑکیاں ہوتی ہیں جو پہلے سے ہی خراب ہوتی ہیں، کرپٹ ہوتی ہیں یا کیریکٹر خراب ہوتی ہیں۔ تو ہم آج جو بات کریں گے وہ جو پہلی 2 قسمیں ہیں لڑکیوں کی، جو شریف لڑکیاں ہیں اور جنہیں بہکانے کی سازشیں ہو رہی ہیں، ہم ان پہ آج بات کریں گے۔ تو اس میں سب سے پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو کہ مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ کسی لڑکی کو ٹارگیٹ کرتے ہیں، انہوں نے کسی لڑکی کو ٹارگیٹ بنایا کہ اس لڑکی کو بہکانا ہے، تو اس کا کیا طریقہ ہوتا ہے وہ میں آپ کو آج بتاؤں گا، اس سے کیسے نپٹا جائے لیگلی۔ اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ یا تو ہم کوئی ڈیسیجن لیتے نہیں، مطلب جو مسلم بچی کے ماں باپ ہوتے ہیں، یا پھر وہ اللیگل ڈیسیجن لے لیتے ہیں، تو اس کا کوئی صحیح سولوشن نکل نہیں پاتا۔ ہوتا کیا ہے کہ جب وہ کسی لڑکی کو ٹارگیٹ بناتے ہیں تو وہ سب سے پہلے
उस लड़की से एक अपनी करीबी लड़की की दोस्ती करवाते हैं। अब वो लड़की जाती है, उस लड़की से दोस्ती करती है और उससे अच्छी अच्छी बातें करती है, उसकी तारीफ करेगी, उसके मजहब की तारीफ करेगी और उसके खान पान की तारीफ करेगी। भाई मुझे बिरयानी बहुत पसंद है, मैं ये चिकन फ्राई खा लेती हूँ, चिकन की ये चीज़ें खा लेती हूँ। तो वो सीधी सादी बच्ची होती है, वो उस लड़की से मानूस हो जाती है और उससे बहुत दोस्ती हो जाती है उसकी। जब उस लड़की से ज़्यादा उसकी दोस्ती हो जाती है, करीबी कुर्बत हो जाती है, तो फिर वो जो लड़का जो खास तौर से इस काम के लिए भेजा जाता है कि तुम्हें इसको बहकाना है, वो लड़का फिर वहां उस ग्रुप में शामिल होता है। लड़कियों की जो बच्ची स्कूलों में पढ़ती हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। वो टारगेट बनाता है फिर उस लड़की को, मतलब वो टारगेट तो बना चुका होता है लेकिन वो बाद में शामिल होता है। जो अक्सर अमूमन ये देखा गया है कि वो शक्ल से बड़ा सीधा साधा भोला वाला शरीफ लगेगा। अब वो धीरे धीरे करके उस लड़की की तारीफ करेगा, उसकी खूबसूरती की तारीफ करेगा, उसके लिबास की तारीफ करेगा, फिर उसके मजहब की तारीफ करेगा। जब मजहब की तारीफ करता है तो वो लड़की उससे इंप्रेस हो जाती है, मानूस हो जाती है। फिर वो उसको धीरे धीरे करके जब अपनी दोस्ती के जाल में फंसा लेता है, तो वो फिर एक पार्टी ऑर्गेनाइज करता है कि भाई मेरी बर्थडे पार्टी होगी, वहां आना है आप। अब वो जो सीधी लड़कियां होती हैं वो अक्सर समझ नहीं पाती, वो बर्थडे पार्टी में पहुंच जाती हैं। अब बर्थडे पार्टी में होता यह है कि देखिए, कुछ लड़कियां तो ऐसी होती हैं कि जो अपने आप ही इश्क से मजबूर उनके पास फंस गई जाके। एक होती हैं जिन्हें वो क्या करते हैं, पार्टी में गई, खाने पीने की चीजों में कोई नशे की दवा दी और उसके बाद उनकी वीडियो बना ली, गलतकारी करते हुए वीडियो बना ली, फिर ब्लैकमेलिंग का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो अब मसला ये है कि एक तो ये जो मैं बात कह रहा हूं, मैं इसलिए रिकॉर्डिंग कराता हूं कि मैं आप लोगों के जिसके भी नंबर है सबके फोन पे भी भेजूंगा। बच्चियों को ये बातें जो आज हमने यहाँ बताई खड़े होकर, ये बच्चियों को पहले से ही पता होना चाहिए, ताकि वो बच्चियों में अकल नहीं होती है। 14-15 साल की, 16 साल की लड़कियां होती हैं। अचानक जब कोई गलत काम हो जाता है तो वो समाज में ऐसा उसे लोग ट्रीट करते हैं लड़की को, जैसे ये कोई बहुत समझदार 50 साल की बुढ़िया थी, अक्लमंद औरत थी, इसने इतना बड़ा कांड कर दिया। भाई ये भूल जाते हैं कि यार ये कल तक तो बच्ची थी, आज से बहकाया गया है। तो बच्ची को बच्ची की तरह ही ट्रीटमेंट करा जाएगा। दूसरी बात यह है कि पहले से बच्चियां अलर्ट होंगी तो फंसेंगी नहीं इनके जाल में। दूसरी ये कि अगर कभी बच्ची फंस गई तो कैसे ट्रीटमेंट करना है हमें उसे, सबसे अहम बात यह है। अब होता यह है कि जब बच्ची फंस जाती है उनके जाल में, तो अक्लमंद माँ बाप तो उसके हाव भाव चाल चलन से अंदाजा लगा लेते हैं कि कुछ गड़बड़ हो गई, कोई बच्ची हमारी गड़बड़ है, तो इसको पीछा वो इसे वाच करते हैं, देखा वाली करते हैं, रखाते हैं, तो उसमें रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, कई शिकायतें अभी फिलहाल कुछ दिन पहले ही मेरे नजर कानों में पड़ी, तो उन्होंने कहा कि हमने लड़की के माँ बाप से बताया जाके, हमने फलां साहब का जो केस हुआ उसमें लड़की के माँ बाप को जाके बताया, तो लड़की की माँ ने हमसे और बदतमीजियां करी और ये कहा कि तुम हमारी लड़की को बदनाम करना चाहते हो। तो सबसे अहम नुक्ता यह है कि जब आपको पहली इंफॉर्मेशन कोई दे रहा है तो आप ये मान लीजिए कि वो आदमी आपका दुश्मन तो नहीं है, क्योंकि अगर वो दुश्मन होता तो वो आपको नहीं इंफॉर्मेशन देता, वो पूरे मोहल्ले को बताता। वो आपको बता रहा है, इसका मतलब अगर दोस्त नहीं है तो दुश्मन भी नहीं है। तो उसकी बात को सीरियसली सुना जाए और उससे दो रिक्वेस्ट करी जाए। एक तो ये कि भाई इस बात को आप किसी और से जिक्र मत करना। दूसरी ये कि अगर आप उसको देखें कहीं, वो कहेगा कि मैंने आपकी बेटी को किसी के साथ देखा है, तो देखें तो आप हमें फोन कर दें। और आपकी जिम्मेदारी ये है, जो घर में मर्द हों, बड़े भाई हों, फौरन उसको जाकर रंगे हाथ पकड़ें ताकि लड़की झूठ ना बोल सके। अक्सर ये होता है लड़की उसी आदमी पे इल्जाम लगा देती है जो खबर दे रहा होता है, तो उसमें उसकी पोजीशन बड़ी ऑकवर्ड हो जाती है बेचारे की। वो कह नहीं पाता, माँ बाप अंधेरे में चले जाते हैं। माँ बाप सोचते हैं अरे हमें लड़की को बदनाम करना चाह रहा है। तो जब रंगे हाथों लड़की पकड़ी जाएगी तो लड़की एक तो झूठ नहीं बोल पाएगी। दूसरी काम ये करना है कि जब लड़की को आप पकड़ेंगे रंगे हाथों, लड़के लड़की को, तो उस वक्त ये नहीं कि वहां गए और मारपीट शुरू कर दी। वो सबसे बड़ा अहमकपन होता है। आप समझ लें उसी दिन आपने अपनी लड़की खो दी। आपको बहुत प्यार से मोहब्बत से बात करनी है, दोनों को एक जगह बिठाना है और उस लड़के का आधार कार्ड ले लेना है। सबसे पहला काम क्या करना है, उस लड़के का आधार कार्ड, उसका पहचान पत्र लेके उसका फोटो खींच लो या कॉपी ओरिजिनली रख लो लेके। अगर आप इस पावर में है कि ओरिजिनल रख सकें तो ओरिजिनल रख लो, और अगर ओरिजिनल नहीं ले सकते, कमजोर हैं, तो आप फोटो खींच लो फॉर्म उसका, आधार का, और बेटी को लेकर खामोशी से वहां से घर आओ। और घर आके बेटी को बिल्कुल आइसोलेशन में, यानी कि एक कमरे में रखो, कोई मारपीट नहीं करनी, बहुत प्यार से बात करनी है। उसका मोबाइल ले लेना है, मोबाइल नहीं होना चाहिए, कोई दोस्त उससे मिलने नहीं आएगी, जो भी मिलने जाएगा वो दीन की बात करेगा बस खाली उससे। जो भी जाए दीनदार आदमी जो भी आपके पास हो, करीब हो,
اسے دین کی بات، خدا کی، آخرت کی، رسول اللہ کی، یہ باتیں سب اس سے کری جائیں گی. کوئی اس سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کیا ہے. اس سے صرف اتنا پوچھنا ہے کہ تم دل سے اس کے ساتھ ہو یا زبردستی. اگر وہ کھل کے بتا دیتی ہے بلیک میل کرا جا رہا ہے مجھے یا کوئی ایشو ایسا ہے تو پھر آپ کا ویسی پکش بہت مضبوط ہے. اور اگر وہ لڑکی نہیں بتاتی ہے تو سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ ایک مکھ منتری پورٹل پہ ایک اپلیکیشن لگانی ہے جا کے کہ بھائی یہ لڑکا ہماری نابالغ لڑکی کو بہکانے کی کوشش کر رہا ہے. مکھ منتری پورٹل پہ ایک اپلیکیشن وکیل سے کسی لکھوا کے فوراً جا کے لگانی ہے اور ترنت جا کے اس کی کاپی لے کے ایک FIR لکھا دینی ہے اس لڑکے کے نام سے. اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ لوگ کیا کہتے ہیں ارے نہیں بدنامی ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا. بالکل مت گھبراؤ. خدا نہ کرے لڑکی بھاگ گئی تو کتنی بدنامی ہوگی، اس سے تو کمی بدنامی ہوگی. دوسری بات یہ کہ اگر آپ کی بچی صحیح ہے اور آپ میں دم ہے تو 2 4 5 سال میں لوگ سب بھول جاتے ہیں، لیکن آپ نے اپنی بچی کا ایمان بچا لیا. مکھ منتری پورٹل پہ آپ نے اپلیکیشن لگائی، تھانے جا کے رپورٹ لکھوا دی. اب آپ کو گھیر گھار ہوگی، دباؤ بنایا جائے گا. اگر وہاں پہ مان لیے کمزور ہے مسلمان کہیں اس علاقے میں تو وہاں کوئی سنگٹھن آئے گا، پردھان آئیں گے، فلانے آئیں گے، نیتا جی آئیں گے، تو ایک رپورٹ ان کے نام لکھاؤ، 112 پہ کال کریں فوراً. جو بھی آپ کو فیصلے کے لیے پریشر دے اس آدمی کے اوپر ایک FIR اور لکھاؤ، 112 پہ کال کریں. آپ کے 2 پکش مضبوط ہو گئے. اگر لڑکی کو بلیک میل کرا جا رہا ہے تو ایک لڑکی کی طرف سے FIR اور لکھواؤ، اور نہیں کرا جا رہا ہے تو آپ کے وہ انڈر پریشر آ جائے گا سامنے والا. اور پورے سماج کی ذمہ داری ہے کہ اس باپ کو، لڑکی کا جو باپ جو لڑائی لڑ رہا ہے وہ اس باپ کا تن من دھن سے پورا سماج ساتھ دے تاکہ اس لڑکے کو نشان عبرت بنا دو. جو لفنگا ہماری بہن بیٹی پہ نظر ڈال رہا تھا اس کو ایسا نشان عبرت بنا دو کہ پورے شہر میں کوئی دوبارہ کسی مسلم لڑکی کی طرف نگاہ ڈالنے کی ہمت نہ کرے. اور قانونی لڑائی لڑنی ہے، غیر قانونی لڑائی لڑتے ہی آپ خود پھنس جاتے ہیں. کوئی غصہ نہیں کرنا ہے، کچھ نہیں کرنا ہے. بچی کو پیار محبت سے بات کرو. جب 4 6 مہینے میں اس کا راڑ کٹ جائے گا اس کے بعد کسی دینی مدرسے میں یا دینی اسکول میں بچے کی اعلیٰ تعلیم کراؤ بچی کی، اور اچھا رشتہ دیکھ کے اس کا رشتہ کرو. یہ ان لڑکیوں کے لیے ہے جو سیدھی سادھی لڑکی. خطبے کا ٹائم تو نہیں ہو گیا؟ اب دوسری لڑکیاں وہ ہیں جو لڑکیاں اس کے جال میں نہیں پھنسی، پارٹی میں نہیں گئیں. ان لڑکیوں کے لیے وہ کیا جال بچھاتے ہیں. اب وہ طریقہ میں انشاءاللہ اگلے جمعے کو آپ کو بتاؤں گا پورا، اور اس مسئلے سے نمٹنے کا بھی طریقہ بتاؤں گا، کیونکہ خطبے کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے تو میں اسے زیادہ وہ نہیں کرنا چاہتا ہوں. یہ انشاءاللہ میں اگلے جمعے کو یہ بتاؤں گا کہ جو لڑکیاں ان کے جال میں پھنس کے پارٹی میں نہیں جاتی ہیں، یعنی کہ وہ جو ان کے سازش ہوتی ہے اس کا حصہ نہیں بن پاتی، پھنس نہیں پاتی، ان کو پھنسانے کے لیے وہ کیا چالیں چلتی ہیں. وہ بھی بڑی اہم نقطہ ہے سمجھنے کا، اور لڑکیوں کو خاص طور سے بتانے کا اور سمجھانے کا ہے. کیونکہ دیکھیے بچوں میں عقل ہوتی ہے تو بچے کا ہے کہ پھر. اور میں مانتا یہ ہوں، ہم اپنی بات پتا ہمیں پتا ہے 20 25 سال کی عمر تک بھی ہم نے خوب اوٹ پٹانگ حرکتیں کری. بعد میں اب سوچتے ہیں تو اسے لگتا ہے کہ یار ہم کہاں بیکار کے چکروں میں الجھ گئے. تو عقل جو آتی ہے، جو ایک ہماری اور آپ کی عمر میں جو عقل آئے گی وہ بچوں میں عقل ہو نہیں سکتی. تو بچے ان حالات کو سمجھ نہیں پاتے جو ان کے ساتھ آنے والے. تو ایسے میں جو بڑے ہیں گھر کے، جو تجربہ لیے بیٹھے ہیں، ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ غصے کے بجائے سمجھداری سے کام. اب میں اپنی بات کو مکمل کر کے ایک دعا کرا کے بات ختم کروں گا انشاءاللہ، اس کے بعد خطبہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے تمام مسلمانوں کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما. یا اللہ دنیا کے تمام مسلمانوں کو 5 وقت کا نمازی بنا دے. یا اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز باجماعت مسجدوں میں اخلاص کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری تمام بیٹیوں کو دیندار بنا دے اور بیٹوں کو بھی دیندار بنا دے، کیونکہ جب مرد دیندار نہیں ہوتا ہے تو عورت بھی دیندار نہیں ہو سکتی. ایک چیز میں بھول گیا اس معاملے میں جو بتانا، کہ ہوتا یہ ہے کہ جب ایسا معاملہ ہوتا ہے تو سب سے زیادہ جو نقصان پہنچتا ہے وہ ایک چیز سے پہنچتا ہے. جو محلے کی کچھ عورتیں ہوتی ہیں، سب نہیں، کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو باتیں بنانا شروع کر دیتی ہیں اس لڑکی کے متعلق، اس کے گھر والوں کے متعلق. تو اس گھر کے مردوں کی ذمہ داری ہے کہ اس عورت کو، جو عورت اپنی چونچ چلا رہی ہے اور الٹی سیدھی باتیں کر کے اس لڑکی کا، اس کے گھر والوں کا ہیرسمنٹ کر رہی ہے، اس عورت کی چونچ کو سختی سے بند کرا جائے. یہ میں بالکل سخت الفاظ استعمال کر رہا ہوں صرف اس لیے کیونکہ وہ زبان جو ہے وہ پورے معاشرے کو ادھیڑ کے رکھ دیتی. پورے معاشرے میں بگاڑ کی جو جڑ ہے وہ عورت کی زبان ہے. جو خاص طور سے کم عقل عورتیں ہوتی ہیں نا، عقل مند عورتیں تو سمجھتی ہیں ان باتوں کو، جو کم عقل عورتیں ہوتی ہیں وہ زبان چلاتی ہیں،
اور زبان پورے معاشرے کو بالکل برباد کر دیتی ہے. تو یہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ اسے سختی سے سمجھا دے کہ اگر تیری بیٹی کے ساتھ ایسا ہو تو کیا کرتی, تو اسے اپنی بیٹی سمجھ اور چپ رہے, آواز نہ نکال. کیونکہ جب ایک بار سماج اس کے باپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا مضبوطی سے, تو انشاءاللہ ہم اس مسئلے کو وہیں دفن کر دیں گے. ایک لڑکے کو نشان عبرت بنا دو, کوئی لڑکا ہمت نہیں کرے گا آپ کے بہن بیٹی کی طرف نگاہ اٹھا. صدق اللہ العلی العظیم.